Surah Yunus is a Meccan surah which is named after Prophet Yunus alayhi salam. This is the surah in which Allah subhanahu wa ta'ala has given the severe warnings to disbelievers for denying the clear signs he has sent and gave the glad tidings to those who believed in his message. اللہ تعالیٰ نے سورہ کے آغاز میں ہی بیان کیا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ اس طرح مرنے کے بعد بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ اس کا مقصد محض یہ کہ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے انہیں ان کا اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی انہیں ان کا بدلہ اس حساب سے ملے گا۔ Allah tells us about the signs he created that are indicative of his complete power and great might, such as the sun and the moon, which are the two sources of light. Then Allah Ta'ala described the nature of a man who becomes annoyed and worried when he is touched with distress. جب بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد کرتا ہے، مگر جیسے ہی وہ تکلیف دور کر دی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو ایسے بھولتا ہے جیسے اس نے کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ Then Allah Ta'ala tells us about the obstinance of the chiefs of the Quraysh who were opposed to the message and denied Allah and his messenger. جب بھی ایسے کافروں پر واضح آیات پڑھی جاتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ یا پھر اس میں تبدیلی کر دو، جبکہ رسولوں کے اختیار میں پیغام پہنچانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ Allah says that no one is more wrong, unjust and arrogant than the one who invented a lie against him. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ایک موعظہ قرار دیا ہے، ان کافروں کو چیلنج کیا ہے، those who say that this book is imitated to bring about just 10 surahs like this, and they would never be able to do that, and that Allah's promise is true. Apart from that, this whole surah is the clear evidence of the gathering on the day of resurrection. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے کہ کیسے جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس قوم نے انہیں جھٹلا دیا تو کس طرح سے انہیں طوفان کے عذاب نے آ گھیرا۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دی ہے، اور کس طرح سے فرعون نے انہیں جھٹلایا اور نشان عبرت بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کرتے ہوئے بس یہ نصیحت کی ہے کہ ظالم قوم کبھی بھی فلاح نہیں پاتی، اور ان کو اس دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہی ہے۔ اس سورہ کے آخر میں یونس علیہ السلام کی قوم کا بہت ہی مختصر سا ذکر ہے، کیونکہ یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ کوئی بھی قوم ایسی نہیں تھی جنہوں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہو اور ان سے عذاب کو دور کیا گیا ہو۔